نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں اس طرح گل مل جاتے کہ کوئی فرق ہی نہ ہوتا ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہاں تک کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں ہم لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر ہم لوگوں سے اس طرح الگ تھلگ ہو جاتے گویا کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق ہی نہ، کوئی جان پہچان ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اور اعتدال کو پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوات اور توازن کی تعلیم بھی دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات لوگوں کی نگرانی خبر گیری کرنے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا تو وہ قرآن کریم اتنا آہستہ تلاوت کر رہے تھے کہ کان لگا کر سننا بھی مشکل تھا، گویا کہ بہت آہستہ تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زور سے قرآن پڑھ رہے تھے کہ سارا محلہ گونج رہا تھا کہ بہت زور سے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ صبح دانوں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ اتنا آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پکار رہا تھا جو غائب بھی نہیں اور بہرا بھی نہیں ہے، تو پروردگار کو سنا رہا تھا جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ مجھے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا میں آہستہ تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی کھٹک کو بھی سنتا ہے، مجھے چلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنا زور سے کیوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا، میں سوتوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، آپ ذرا اپنی آواز کو بلند کریں، اور اے عمر، آپ ذرا اپنی آواز کو پست کریں تاکہ برابری قائم ہو جائے، اعتدال قائم ہو جائے اور کمی اور زیادتی سے عمل بچ جائے۔ یہ مسئلہ جائز ناجائز نہیں تھا، بلکہ زور سے پڑھنا بھی جائز ہے، آہستہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ اصل مقصد دل کو درست کرنا تھا کہ دل کی رفتار اعتدال پر آ جائے، نہ کہ کمی اور زیادتی۔ اس لیے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اخلاق میں اعتدال، تعلیم میں اعتدال، عقائد میں اعتدال، الغرض ہر چیز میں اعتدال کو پیش نظر رکھا جائے۔ اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو اعتدال کے پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔